السلام علیکم۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر اور اتر پردیش قانون ساز کونسل کے رکن طارق منصور صاحب کا مضمون 2024 اقلیت کے لیے منفی سیاست سے آگے بڑھنے کا ایک موقع ہے۔ مسلمانوں کو بی جے پی کے تئیں ازسرنو سوچنا چاہیے کہ عنوان سے راشٹریہ سہارا روزنامے میں ایک مضمون لکھا ہے۔ اس کی چند اہم جھلکیاں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ 2024 کے عام انتخابات کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ ہندوستان انتخابات پر بحث میں خاص طور پر بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے تناظر میں مسلم ووٹ کا خیال خاصی دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ اول یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بی جے پی کے تعلقات تاریخی طور پر متنازع رہے ہیں۔ دوم، مسلمان شاید وہ سماجی گروہ ہیں جو اب تک بی جے پی کی سیاسی دسترس سے باہر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کی مسلم سیاست بی جے پی کے تئیں خوف پیدا کرنے پر مبنی ہے۔ تاہم 2024 کا الیکشن مختلف شکل اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ طارق منصور صاحب ان میں 6 عوامل کا تجزیہ کرتے ہیں جو بی جے پی اور وزیر اعظم مودی کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات میں ایک اہم تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، بی جے پی اور پی ایم مودی مسلم کمیونٹی کے اندر موجود تفریق کو دور کرنے کے لیے بار بار سماجی انصاف کے امور پر زور دیتے رہے ہیں۔ پسماندہ، جس سے مراد مسلمانوں کا سب سے زیادہ زب و حال سماجی ذیلی طبقہ ہے اور جو ہندوستانی مسلمانوں کی 80% آبادی پر مشتمل ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی حصہ ہیں پارٹی کے ذریعے پسماندہ مسلمانوں کو موقع دینے سے مسلم سیاست میں اشرافیہ کی روایتی بالادستی ختم ہوگی۔ مسلمانوں کو یکساں اکائی نہ مان کر بی جے پی مسلم سیاست کو زیادہ جمہوری بنانے اور سبھی کی حصہ داری پر زور دے رہی ہے اور اس طرح پسماندہ طبقے کو اولیت دے رہی ہے۔ یہ نہ صرف بی جے پی کی مسلمانوں کو ساتھ لینے کی پہلی باضابطہ کوشش ہے بلکہ پہلی دفعہ ہے جب پسماندہ طبقے سیاسی توجہ کا مرکز ہیں۔ نمبر 2، موجودہ حکومت نے چنندہ آئینی قوانین میں صنفی انصاف کے مسائل کو بھی ترجیح دی ہے۔ فوری 3 طلاق کے قدیم رواج کے خاتمے، جو اتفاق سے اسلامی ممالک میں بھی رائج نہیں ہے، کو 9 کروڑ مسلم خواتین میں زبردست حمایت ملی ہے۔ نمبر 3، وزیر اعظم مودی نے فلاح و بہبود کو ایک سیاسی فرض کے طور پر نئے سرے سے طے کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں وسیع انسانی ضروریات، غذا، رہائش، صفائی، گیس، پانی، صحت وغیرہ کا احاطہ کیا ہے۔ عالمی وبا کے بحران کے دوران غریب کلیان ان یوجنا نے 810 ملین ہندوستانیوں کو غذا فراہم کی۔ دروازے پر نان کی وجہ سے کوئی گھر نہیں چھوڑا گیا۔ مودی حکومت نے معاشی طور پر
حاشیے پر پڑے پسماندہ طبقے کے اندر مستفیدین کا ایک مخصوص زمرہ بنایا۔ کچھ معاملات میں مسلم مستفیدین نے اپنی آبادی کے تناسب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ اس سے مسلمانوں کے درمیان وزیر اعظم کے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس اور انتودیا بلا امتیاز ترقی کے وعدے کو قبولیت ملی ہے۔ پی ایم وشوکرما اسکیم سماجی طور پر کمزور طبقوں کی قیادت والے صنعت و حرفت اور دستکاری جیسے کہ درزیوں، حجاموں، بنکروں وغیرہ کے لیے سود مند ہے۔ اس اسکیم کے تحت درج 18 حرفتیں پسماندہ ذات کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے پیشوں کی آئینہ دار ہیں۔ نمبر 4، عالم اسلام کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات اپنے بہترین دور سے گزر رہے ہیں۔ پی ایم مودی نے خارجہ پالیسی پر اپنی انفرادی چھاپ سے تعلقات کو گہرائی عطا کی ہے۔ تعلقات کی یہ تبدیلی یعنی سادہ تجارتی شراکت داری سے آگے بڑھ کر اسٹریٹجی شراکت دار بننے سے اور انفرادی ہم آہنگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ مجوزہ ہندوستان مشرق وسطیٰ یورپ اقتصادی راہداری میں ہندوستان کی مرکزیت اپنی نئی شراکت داری کا مظہر ہے۔ تعلقات کو مضبوط بنانے میں پی ایم مودی کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے کئی اسلامی ممالک متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، فلسطین، افغانستان، مالدیپ اور مصر نے انہیں اپنی اعلیٰ ترین شہری اعزازات سے نوازا ہے۔ یہ کامیابیاں ممکن نہ ہوتی اگر مسلم دنیا یہ محسوس کرتی کہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، 2014 کے بعد کوئی بڑا فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا۔ 1970 کی دہائی سے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو میں درج کیے جانے والے فسادات کے معاملات کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان 50 برسوں میں سب سے زیادہ پرامن ہے اور فسادات میں کمی آئی ہے۔ فائنانشیل ٹائمز کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں مودی نے یہ کہتے ہوئے کہ ہندوستانی معاشرہ کسی مذہبی اقلیت کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرتا، پارسیوں کی کامیابی کا ذکر کیا جو کہ ہندوستان میں مقیم ایک چھوٹی مذہبی اقلیت ہے۔ آخری اور سب سے اہم بات قومی مفاد اور سلامتی کا مسئلہ ہے۔ مسلم قوم کو اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سے عالمی تنازعات جیسے کہ یوکرین اور روس کا ٹکراؤ، اسرائیل اور فلسطین کا تنازع، دہشت گردی اور اپنے پڑوسیوں بشمول ہندوستان، ویتنام، فلپائن وغیرہ کے تئیں چین کے توسیع پسندانہ رویہ کے پیش نظر ہندوستان کو ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم مودی نے ان چنوتیوں سے نمٹنے میں ہمت اور مدبرانہ مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے برعکس اپوزیشن کا خیمہ بغیر کپتان کے سفینے کی طرح اس نازک موڑ پر کوئی معتبر متبادل پیش نہیں کرتا۔ 1990 کی دہائی میں قلیل مدتی مخلوط حکومتوں کے ساتھ
ہندوستان کے تجربات نے بہت زیادہ بین الاقوامی اقتصادی اور اسٹریٹجی نقصانات پہنچے ہیں۔ یہ امور واضح کرتے ہیں کہ کیوں مسلمان کو 2024 کے انتخابات میں مودی اور بی جے پی کو منتخب کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ انہیں احساس ہے کہ بی جے پی نے گزشتہ 2 عام انتخابات میں مسلم ووٹروں کے بغیر کامیابی حاصل کی ہے۔ 2023 کے اتر پردیش کے بلدیاتی انتخابات مسلم اکثریتی رامپور لوک سبھا اور سوار اسمبلی حلقہ اور تریپورہ میں بوکسا نگر اسمبلی حلقہ کے ضمنی انتخابات کے نتائج اس طرح کے معاملات کی بدولت بی جے پی کے لیے ایک امید افزا رجحان ظاہر کرتے ہیں۔ 2024 مسلمانوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپوزیشن کی منفی سیاست کی روش سے آگے بڑھیں اور ترقی و قومی مفاد کے عملی راستے کا انتخاب کریں۔ اس کے لیے مودی ان کا بہترین انتخاب ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے خیال سے مطلع کیجیے گا۔ یہ صرف ایک پوائنٹ آف ویو ہے، یہی ٹھیک نہیں سمجھا جائے گا۔ ہمیں دوسرے پوائنٹس آف ویو کو بھی منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔